بسم الله الرحمن الرحيم الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمدہ ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیور. ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں با مقصد خطابات تساں احباب میرے تو قبل سماعت فرما چکے ہو اور انشاءاللہ الرحمن بعد اندر بھی یہ سلسلہ جاری و ساری راسی. مختصر وقت واسطے میں چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تورا سادہ میل بہنا سننا سنامنا دوستان دا محنت کرنا
اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ دے اندر قبول منظور فرما کے اساں سارے واسطے ذریعہ نجات بڑھا لیں۔ مومن مسلمان بندے دی یہ ہمیشہ تمنا ہوندی ہے، آرزو ہوندی ہے، خواہش ہوندی ہے، یہ ٹارگٹ اور ہدف ہوندے کہ اللہ تعالیٰ ہی عارضی زندگی دے بعد سفر آخرت اپنا بہترین انعام جنت میرا مقدر بناوے، یہ ہر مومن بندے دی دلی تمنا ہوندی ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ نیک اعمال دی اللہ نے جزا بنائی، ہر بندے دی تمنا، ہر مومن دا ٹارگٹ اور ہدف اللہ دی جنت ہوندی ہے اور ہونی چاہیے۔ بڑی عظیم نعمت ہے، نعمت عظمی ہے اللہ دی جنت۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنت دا تعارف کروائے، قرآن کریم دی آیات بینات پڑھ کے، احادیث رسول دے ذریعے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی دی بنائی ہوئی جنت دا شوق دلایا گیا۔ اللہ نے بھی شوق دلایا، نبی علیہ السلام نے بھی شوق اور ذوق پیدا کی تھی، کیونکہ اگر مسلمان مومن بندے دے دل وچ جنت دے داخلے دا شوق نہیں تے مومن بندہ کہیں پکا مومن بن ہی نہیں سکتا۔ مسلمان بندہ نمازی، نماز قائم کرنے والا پکا نمازی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک انہیں دل اندر جنت دا شوق نہ ہو۔ بندے دا لب و لہجہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک بندے دے دل اندر جنت دی تمنا اور تڑپ نہ ہو۔ کئی ایسی احادیث، کئی ایسی روایات اور واقعات تاریخ اسلام وچ موجود ہے، اور نبی کریم علیہ السلام دی احادیث مبارکہ دے گلدستیاں وچ موجود ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام کو میدان جہاد اندر خوب لڑائی کرنے واسطے جیڑی چیز دے ذریعے آپ نے انہاں کو شوق اور ذوق روائے وہ اللہ دی جنت ہے۔ جنگ بدر دے موقع دے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا قوموا الى جنت ارضها السماوات والارض، جنت دی طرف دوڑو جن دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنت دا شوق دیوائے اور صحابہ کرام دا بھی یوں مزاج ہے۔ نبی علیہ السلام دے سامنے ایک دیہاتی شخص آیا، آ کر کے عرض کی تھی دلنی علی عمل اذا عملتہو دخلت الجنہ، کہ میں کو ایسا عمل رساؤ جن دے ذریعے میں اللہ دی جنت اندر داخل ہو گیا۔ اور آپ دی وفات دے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی حالت اور کیفیت ہے، حضرت سیدنا عمر دے سلام دے بدلے اندر جوابی سلام نہ دیون والی وہ جڑی کیفیت واضح ہوئی وہی آئی ہوئی کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے کلمہ نجات نہیں پہنچ سکیا۔ وہ کلمہ کیا ہے جڑے کلمے دے ذریعے اللہ نے نجات دیونی ہے اور اللہ نے جنت دیونی ہے۔ یہ اکثر صحابہ دا مزاج ہے، بعض روایات اس مل دے کہ وہ آ کر کے پوچھ دیں من نجات ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر نجات کیڑے کام میں سے۔ اور ویسے بھی کامیابی اور کامرانی جڑی ہے اون بندے دا مقدر ہوندی ہے جڑا بندہ رب دی جنت دے اندر داخل ہوئے اور جہنم تو بچ ونجے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ طلب ہونی چاہیے۔ میں جنت دے عنوان اور موضوع تے تسا احباب دے سامنے زیادہ دیر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیدی گفتگو جڑی ابتدائی گفتگو ہے وہ ذہن نشین فرماؤ کہ کتنی تڑپ ہے جنت دی، اور کیڑی جنت جن بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اگر جنت دی حور دا
ایک دوپٹے دا کنارہ بھی اگر تسا ایک پاسے ایک سائیڈ دے رکھ دے ہو اور مد مقابل تسا پوری دنیا رکھ دے ہو، پوری دنیا مل کے جنت علی حور دے ایک دوپٹے دے کنارے دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے فرمائے لمحوں سے ہوں سوتن کہ اگر جنت دے اندر کہیں بندے کو ایک سوئی جتنا جگہ مل ونجے تے دنیا وما فیہا کنے کئی حصے زیادہ بہتر اور قیمتی ہے۔ ایسی جنت جہاں جناب ابو بکر کو صدیق بنائے، جناب عمر کو فاروق بنائے، جہاں حضرت ابو ہریرہ کو محدث بنائے، جہاں صحابہ کرام کو تہجد گزار بنائے، ایسی جنت جہاں نبی کریم علیہ السلام دی سنت دا صحابہ کرام کو متبع بنائے، ایسی جنت جڑی صبر پیدا کروینی ہے۔ اگر جنت دا تعارف، جنت دی حرص، جنت دی تمنا نہ ہوئے بندہ شب بیداری کر ہی نہیں سکتا، رات کو جاگ ہی نہیں سکتا، بندہ لوگیں نال درگزر والا معاملہ کر ہی نہیں سکتا، بندہ معاف کر ہی نہیں سکتا۔ ٹارگیٹ ہونی چاہیے جنت۔ خیر جڑی بات میں سمجھاونا چاہنا وہ تسا احباب نے میری طرف دھیان کرنے تاکہ تو کو سمجھ آ سکے۔ جنت ونجنا چاہتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ یہ ارادہ؟ صبر کریں دے ہو سو، شکر کریں دے ہو سو، نمازاں دی پابندی کریں دے ہو سو، ایمانیات اور اسلامیات تے زور دیں دے ہو سو، اخلاقیات اور معاملات تے توجہ کریں دے ہو سو، نیت کیا ہے جو اللہ کیا دے وے؟ بولو، دیکھنا میری طرف ہے، اللہ کیا دے وے؟ جنت دے وے۔ اللہ جنت اندر داخل ہے، ہر بندے دی نیت ہے۔ لیکن ہون جڑی بات میں عرض کرنی ہے وہ تسا احوال سنو۔ علماء جمع غفیر دی صورت اچ موجود ہے، میں صرف اپنا سبق سناونا چاہنا اور تسا احباب کو میسج دیونا چاہنا۔ اللہ تعالی نے جنت دی طرف تو آپ کو ساکو آواز لیتی ہے، دعوت لیتی ہے، سجے، لیکن جنت دے اندر داخل ہون کے پہلے ساکو این عارضی زندگی ہے یہ کم کرنا پوسی۔ کیا خیال ہے؟ کرنتے تیار ہو؟ کیا خیال ہے؟ جنت ونجن واسطے ایک کم کرنا ہے، ایک رستہ ہے، ایک روڈ ہے، ایک سڑک ہے۔ اون روڈ اور سڑک رستے تے چڑھنے جڑا رستہ ساکو جنت دے دروازے تک کہن وجے۔ کیا خیال ہے؟ یہ ارادہ اون روڈ تے سفر کرنا کہ نہیں؟ وہ رستہ کیڑا ہے؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ نے فرمائے اگر تسا جنت دی طرف آمنا چاہتے ہو جیڑی جنت دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے تے اون جنت کنے پہلے، اون جنت کے پہلے تو آپ کو مغفرت دی طرف آمنا پوسی، اون جنت دے داخلے کنے پہلے تو آپ کو اللہ دی بارگاہ چ معافی منگنی پوسی، جنت دے اندر داخل ہون کے پہلے تو آپ کو اللہ دی بارگاہ چ استغفار کرنا پوسی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ دے سامنے بخشش طلب کرنی پوسی۔ ساکن ہے تو فرصت ہی کہنی، وقت ہی کہنی، ٹائم ہی کہنی۔ اساں اللہ دے سامنے بارگاہ عالیہ بخشش طلب کروں ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ تجارت کے فرصت ہی نہیں ملتی، کاروبار کے فرصت ہی نہیں ملتی، مصروفیت اتنے اپنے واسطے بخشش دے طلبگار بنسوں تاں جنت نصیب ہو سی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ ہی واسطے جنت بعد اندر ذکر کی تھی گئی ہے، اور جنت کے پہلے کیڑی شہدہ ذکر ہے؟ مغفرت دا۔ کیڑی شہدہ؟ بولو، معافی منگن دے کہ پہلے معافی منگو، طلب کرو، مغفرت منگو تاں اللہ تمہارے واسطے جنت نے سی۔ ایسا کریں اللہ دے سامنے معافی طلب ہی نہیں کی، اور سارے تمہارے جڑے آج دے حالات یہ حالات درست کیڑے ویلے تھی سن؟ اللہ دے عذاب کے کیڑے ویلے ساکو نجات مل سی؟ جڑے ویلے ایسا مغفرت منگن دا مزاج بنے سو، عادت بنے سو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ، جیڑا میرا امتی آلائے ادنائے کالائے گوڑائے وڈائے چھوٹائے امیر غریب عربی عجمی
جیڑا جیڑا میرا امتی استغفار دی عادت جا بناوے مغفرت منگن دا مزاج جا بناوے تے اللہ دے سامنے اللہ دی بارگاہ جا اپنے گناہ دی معافی دی عادت جا بناوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ لہو من کل ذیک مخرجا اللہ تعالیٰ معافی منگن دی برکت نال اللہ دے ہر مشکل رستے کو ختم کر کے رستے آسان بنا لے سی توجہ میری طرف راوے مشکل رستے کیا ہوئے سن بولو سمجھ آ رہی ہے تے بولو کیڑے ویلے سونے لباس پاون نال نہیں زیادہ پیسے کمان نال نہیں پلاٹ زیادہ ہو ونین تے تا مشکل رستے آسان نہیں تھوڑا جنا والیم کھول دے ہو باقی سب ٹھیک ہے ادھا تھوڑا والیم کھول دے ہو تے دم دمی کر دے ہو کہ وچے تقریر دے خراب نہ ہو جاوے قاری ابو بکر صدیقی صاحب نو میں کہہ رہے ہیں وہ دم کر دیں توجہ میری طرف جیڑے ویلے بندہ چاہنے کہ اللہ سارے رستے آسان دیکھنا میری طرف ہے نا رستے آسان کرے اللہ فرمے دے میں تھوڑے رستے تا آسان کرے سان جیڑے ویلے تو سان دیکھنا میری طرف ہے بھائی تقریر میں کر رہے ہیں ویکھی ادھر جا رہے ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ استغفار دی عادت جا بناوے اللہ دی بارگاہ جو معافی منگن دا مزاج جا بناوے اللہ کریم دے مشکل رستے آسان کرنے دے اور دوجا فائدہ کیا ہے دوجا نتیجہ کیا ہے دوجا رزلٹ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا اللہ کریم کو ہر قسم دے غم تو نجات عطا کرنے سی اور تیسرا فائدہ کیا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جڑا اللہ دی بارگاہ چ معافی منگدا رہے جڑا اللہ دی بارگاہ چ استغفار کرے رہے جڑا اللہ دی بارگاہ چ بخشش دا طلبگار رہے اللہ کریم کو ایسے ایسے مقامات کو رزق عطا کرے سی جڑے جڑے مقامات اس دے وہم و گمان چ نہیں ہونے یہ ترائے مسئلے نے تیری مری زندگی دے پہلا مسئلہ ہے مشکلات دور ہو ونجن دوجا مسئلہ ہے اللہ غم کے نجات لے میں تیجا مسئلہ ہے اللہ معیشت بہتر کرے اللہ سارا روزی روٹی چنگا کرے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے جیڑا جیڑا بندہ استغفار دی عادت جا بناوے اللہ ان دی زندگی دے تریے مسئلے حل کرنے سی اللہ رزق بھی بے بہا عطا کرنے سی اللہ غم کے بھی نجات لے سی ہر مشکل رستہ آسان فرما لے سی کیڑی شاید عادت بنانی بولو تقریر تو تھوڑی تو انہوں عجیب جی لگے گی لیکن گل تھوڑے جہاں فکر آلی ہے کیڑی شاید منگنی چاہیے ہے بولو بولو ویکھنا میرے والے نا کیڑی شاید منگنی چاہیے معافی منگنی چاہیے معافی منگنی چاہیے معافی منگنی چاہیے جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ جو معافی منگے اللہ انہیں سارے مسئلے آسان کر رہے ہیں جتنا مرضی تو سن اپنے معاملات سدھے دے کرو اس وقت تک قتل و غارت بازار ختم نہیں ہو سکتے جب تک تو سن اللہ دی بارگاہ جو معافی دے طلبگار نہ بڑھو معافی منگانا جیندہ ماحول اللہ شرابہ تو پاک کر لیں دے معافی منگانا جیندہ ماحول اللہ رشوت تو پاک کر لیں دے معافی منگانا جیندہ ماحول اللہ جوئے تو پاک کر لیں دے معافی منگانا جیندہ ماحول اللہ زنا بدکاری تو پاک کر لیں دے معافی منگانا جیندے چہرے تے اللہ نور پیدا کر لیں دے معافی منگانا جیندے دل دے ارادے اللہ پورے کر لیں دے معافی منگانا جیندے گھریں چھ اللہ کریم اتفاق اتحادی دولت پیدا کر لیں دے نیمت سے اللہ کریم نے فرمائے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کیڑی شے منگنی ہے ادھر ویکھیا جے رحمت آپے آوے سی کیڑی شے منگن نال ادھر ویکھیا جے برکت آپے آوے سی کیڑی شے منگن نال
بولو بولو دل دے ارادے اللہ پورے کر دے سی کیڑی شے منگنا اچھی جواب دے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے اے میرا پہلے دعویٰ سی تے ہون دلیل دین لگا توجہ میرے ول میں بڑا سفر کر کے آیا تے پوری مہمان نوازی کرو نبی کریم علیہ السلام دے انصار صحابہ کٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں رائے دیتی جا رہی ہے مشورہ کر رہے ہیں مشورہ تھی نہ رہے جو اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ نے سب رقبے زمینیں دے زمینہ تے رقبے پہاڑاں دے ٹپیں تے اونچی جگہ تے عطا کیتے ہوئے ہیں تے جڑے پانی دے چشمے تے نالے ہیں اس زمین دے تلے تلے پہ گزرنے ہونا نبی کریم علیہ السلام دی عدالت جہاں دے رونے ہیں عرض کرنے ہیں اللہ دی بارگاہ دعا فرمانا جڑا اللہ سکو رکھوے پہاڑاں دے ٹپیں تے لے سکتے جڑا اللہ سکو زمینہ پہاڑاں دے اونچایاں تے لے سکتے وہ اللہ سکو پانی زمینہ دے قریب لے سکتے صحابہ جتھا بنا کے گروہ بنا کے انصار صحابہ ٹولی بنا کے اللہ دے پیغمبر دی عدالت دعان دے پہ نبی کریم مسجد نبی دے سینج بیٹھے ہوئے آپ دی نظر پہ گئی صحابہ کرام دے پہن اللہ دے پیغمبر کول بیٹھے ہوئے صحابہ کو فرماون لگے انہیں پتہ لگ لے جنہیں کوئی شاید ارادہ کر کے اندے پیوں ہیں انہیں پتہ لگ لے جنہیں کشے مگن اندے پیوں ہیں صحابہ کرام انداز کے سمجھ آ گئی ہے جڑے والے صحابہ قریب ہے آ کر کے بائے گئے نبی کریم علیہ السلام کو سلام کیتے ہیں امام کائنات نے فرمایا میرے یارو جیڑا دل دا ارادہ کر کے آئے ہو جیڑی نیت کر کے آئے ہو جو سوچ کے آئے ہو جو فیصلہ کر کے آئے ہو جو رائے کر کے آئے ہو اپنے دل دے ارادے دا اظہار کرنا تھوڑی ذمہ داری ہے میں آمنہ دلال میں محمد رسول اللہ میں ساری کائنات دا سردار میں تھوڑا پیغمبر تے مقتدا ضمانت لینا دل دا ارادہ ظاہر کرنا تھوڑی ذمہ داری ہے تھوڑے دل دے ارادے پورے کرانے من میں محمد دی ذمہ داری ہے نعرہ تکبیر جھیڑی شاید تکبیر مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا یاسین روزہ خواجہ دربار مشکل خشا جزاک اللہ بس ہون دوبارہ نعرہ نہ مارے آجے گل سن لو سنجیدہ ہو کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا تساں ارادہ کر کے آئے ہو جنہاں نے انہوں سمجھ آ رہی ہے نا وہ شفقت فرمان ذرا توجہ کرن جنہوں نہیں آ رہی نا وہ مہمان نوازی سمجھ دیا ہویا توجہ کرن کی خیال ہے دوہاں دا حق بن ہے نا ادھر ادھر نہ ویکھو گلاں بعد اس کر لیا جے یہ اکھاں دے اشارے بھی ایک دوجے نو بعد دے دیا جے تواڈی مہربانی ہوئے گی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا ارادہ کر کے آئے ہو ظاہر کرنا تواڈی ذمہ داری ہے تے رب کے پورا کرا دیونا بولو میری ذمہ داری ہے بولو میری ذمہ داری ہے میں ضمانت دینا ادھر ویکھیا جے جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام نے اتنا بڑا پیکج ذکر کیتے اتنی بڑی آفر دیتی ہے کہ جڑا ارادہ کر کے آئے ہو ظاہر تسا کرو اللہ کے میں پورا کرا رہے سارے صحابہ کھڑا گئے اللہ دے پاک پیغمبر اگر اے بات والسا کو موقع دیتا ونجے اسا مشورہ تا کرنے نو صحابہ سے جرائے کرنے نو نبی مکرم مسکرا پہ فرمایا رائے تک کر کے آیا وے تو دے انداز کے پتہ لگا تو سا رائے کر کے آئے ہو اگر دوبارہ رائے کرنا چاہتے ہو دوبارہ مشورہ کرنا چاہتے ہو پھر بھی میں اپنی ضمانت قائم ہوں تو سا جو ارادہ کرے سو اللہ تمہارا ارادہ ضرور پورا کرے سی انصار صاحب مشورہ بیٹھے کرنا حالانکہ مشورہ کر کے آئے سن کی خیال ہے آئے سن کے نہیں کیڑا مشورہ سی بول لی گیا تھا اللہ کو لو پانی دے چشمے منگڑے نے یہی نا سرے کی سمجھ آ رہی ہے کی خیال ہے
اسا اللہ کے پانی دے چشمے منگنے مشورہ فائنل سی کہ نہیں؟ ادھر دیکھے آجے نبی علیہ السلام نے آفر دی تھی آپ نے بڑا پیکج دے سا کہ تسان جیویں دل لا دی وے رسول اللہ تورے دل دے ارادے پورے کر دے سی توجہ میرے وال رہے صحابہ سوچن لگے مشورہ کرن لگے یہی میں کٹھے ہوئے بیٹھے صحابی آکھن لگے کیا ضرورت ہے دوبارہ پہن دی تے مشورہ کرن دی جڑے ویلے مشورہ کر کے آیا سے ارادہ کر کے آیا سے اللہ دے پیغمبر کو گزارش کرو اللہ کے دعا کرے تھے اللہ سب کو پانی دے چشمے دے دے ہوئے ایک صحابی آکھن لگے جے پانی دے چشمے مانگ کے گیوں سے ساکو کہیں دنا کھڑے کہیں سیانا کھڑے یہ تو پانی دے چشمے دنیا داری ہے پانی دے چشمے دنیا داری ہے پانی دے چشمے زمین داری ہے اللہ دے پیغمبر نے آفر دیتی ہوئی ہے اللہ دے پیغمبر نے پیکج دیتا ہوئے ہے جنہیں آپ دی مقدس زبان تو آفر آلہ ہے انہیں ساری درخواست بھی آلہ ہونی چاہیے جنہیں آپ دا پیکج آلہ ہے انہیں درخواست بھی آلہ ہوئے جنہیں پیکج افضل ہے انہیں درخواست بھی افضل ہوئے اللہ دے پیغمبر کو بھی درخواست کرنے ہیں اچھا یار مشورہ دے کیا کرنا چاہیے کیرا کام کرنا چاہیے ایک صحابیہ دے موقع ملیا ہویا ہے آج اللہ دے پاک پیغمبر نے آفر دیتی ہوئی ہے پانی دے چشمے اللہ آپ پیدا کر دے سی آؤ چل کے درخواست کریں دیں اللہ دے پیغمبر کو گزارش کریں دیں عرض کریں دیں اللہ دے نبی دست دعا دراز فرماؤ رحمت علیہ ہاتھ چکو سارے واسطے دعا فرماؤ اللہ سانو معاف کر دے اچھی کہہ دو کیڑی شاہ مانگ رہے ہیں ہاں جی کیڑی شاہ مانگ رہے ہیں زمینہ بھول گئیاں نے پانی دے چشمے بھول گئے کیڑی شاہ مانگ رہے ہیں جی صحابہ جنت جہنم حرام جنت واجب کی مانگ رہے ہیں آج موقع بنے ہوئے اللہ دے پیغمبر دی عدالت جل کے درخواست گزار ہوئے اللہ دے نبی رحمت والے ہاتھ دراز چا فرماؤ تے سارے حق دعا چا فرماؤ اللہ سب کو معاف کر دے اور نمازیوں ذرا غور کرو حاجیوں ذرا غور کرو علم دے دعوے داروں ذرا غور کرو سخیوں ذرا غور کرو اور تقوی دا دعویٰ کرنے والے اور ذرا غور کرو صحابہ دا مزاج صحابہ دا انداز صحابہ دا طرز زندگی صحابہ دی سوچ و بچار کی ہو جائیے اللہ دے پیغمبر کے آگئے آپ نے فرمایا مشورہ کر آئے ہو جی اللہ دے نبی مشورہ کر آئے ہیں آپ نے فرمایا کیا ارادہ کر کے آئے ہو اللہ دے نبی دعا چا کرو اللہ سب معاف کر دے ہوئے امام کائنات نے اپنے ہاتھ دراز چا فرمائے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے اللہ اللہ انصاریاں نو بخش دے ادھر بیکھا جے گستاخی معاف انصاریاں نو صحابہ قریب آئے عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر موقع بنیا ہوئے دعا فرماؤ اللہ سارے اولادانو بھی بخش دے آئے آئے اللہ سارے اولادہ کو بھی بخشنے میں نبی مکرم نے فرمائے والے بنائے الانصار اللہ انصاریاں دے اولادہ کو بھی بخش صحابیہ دے دعا کرو اللہ سارے اولادیں کو بھی معاف کرنے میں نواسے نواسیاں پوتے پوتیوں امام کائنات نے فرمائے والے بنائے الانصار اللہ دے پیغمبر دعا کرو اللہ سارے عورتوں کو بھی معاف کر رہے امام کائنات نے فرمائے والے نساء الانصار
اللہ انصاری دے عورتیں کو بھی معاف کر اللہ دے نبی موقع بنیا ہے دعا کرو اللہ سارے نوکرا دے غلامہ کو بھی معاف کر دے آتی چک والے ہو میں جڑی بات تو گڑ سنا چاہنا صحابہ اپنے مستے بخشش منگے نا لگے بنے نا اپنے اولادہ مستے کیوں درخواست پہ کریں نا اولادہ مستے کیوں درخواست پہ کریں نا اپنے عورتہ مستے تے اپنے نوکرہ مستے کیوں درخواست پہ کریں نا صحابہ کو بتائی گھر دا ایک فرد گھر دا سربراہ بخشیج منجے اولاد نہ بخشیجے سربراہ دے بخشیجہ نہ فیدہ نہیں ہوگا اولاد بخشیج منجے گھر دیا عورتہ نہ بخشیجہ کہ سربراہ دے اولاد دے بخشیجہ نہ فیدہ نہیں ہوگا ایمان سے نبی پاک نے دعا فرمائی اللہ اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء الانصار ولنساء الانصار ولموالي الانصار اللہ نبی دعا پہ کرنا اللہ انصاریاں کو بخش انصاریاں دے اولاداں کو بخش اولاداں دے اولاداں کو بخش انصاریاں دے عورتاں کو بخش انصاریاں دے نوکراں کو بخش صحابہ سمجھ دیان سب تو وڈی نعمت اللہ والوں معاف کر دے وردی نعمت ہے جڑا بندہ بخش دا مزاج بناوے اللہ دل دے سارے نیک ارادے پورے فرما دے انہوں پتہ سی بخشش منگاں گے پانی دے چشمے آپیں آپ مل جان گے نہیں سمجھ آئی دلی سبحان اللہ کہہ رہے ہو سمجھ نہیں آ رہی بخشش مل جائے گی پانی آپیں آپ کی خیال ہے کی خیال ہے جنوں معاف کر دے وے بابا پھر ساری جائیداد اپنی اولاد کو دے دینا ہے جڑے شکل کو استاد معاف کر دے پر استاد اپنی ہر مہربانی اپنے شکل تے قربان کر دے جڑا خامد اپنی بیوی کو معاف کر دے خامد دیاں ساریاں محبتوں سارا سرمایہ ہر شے اپنی بیوی تے قربان دے معافی مل سی تے رحمت آسی معافی مل سی تے برکت آسی معافی مل سی تے عزت آسی معافی مل سی تے امان آسی معافی مل سی تے اولاد جاتا باسی معافی مل سی تے عقیدہ توحید آسی معافی مل سی پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکی داری دا جذبہ آسی معافی مل سی اللہ جنت دا داخلہ نصیب کرے سی اگر چاہتے ہو سادہ ماحول زنا کے پاک ہوئے اللہ دی بارگاہ جو بخش دے طلبگار بنو اگر چاہتے ہو جھگڑے تنازع کو کھانیانا اللہ دی بارگاہ جو معافی مانگو جڑا معافی مانگے اللہ دے سارے مسئلے آسان فرما دیں کیڑی شاہ منگنی چاہیے اچھی جواب دے ادھر ویکھے آجے جڑا بندہ معافی منگے ادھر ویکھے آجے وہ میرے معززین میرے پیارے دوستو اللہ فرمین دے جے میں عذاب اپنی پکڑ اپنی گرفت تیار بھی کر چکا ہوں جے معافی منگنا لے معافی جا منگنا میں اللہ تیار شدہ عذاب بھی ختم فرما لینا کیا خیال ہے چاہندے ہو کہ عذاب مٹ جان جیڑے بلے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم نال ناراض ہو کے لگے گئے ہیں لمبا چوڑا واقعہ میں پورا واقعہ تفصیل نہیں سنوا جانا جڑے بلے سارے لگے گئے ہیں یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے تے او کشتی والا واقعہ تے مچھلی دا لقمہ بن گئے اللہ دی مرضی نال اللہ دے فیصلے نال اللہ قوم یونس سے ناراض ہویا اللہ دی پکڑ دی آمد ہوئی اللہ نے عذاب اچ مبتلا کرن دا ارادہ چکیتا دعا کر اللہ پکڑے نو جے اللہ پکڑتے آوے مات کھس کے نرانے اللہ پکڑتے آوے حیاء چاچا کھس لے نرانے اللہ پکڑتے آوے اخلاق تے آداب اللہ ختم کرنے نالے اللہ پکڑتے آوے اولاد کو اپنے ماں باپ دا قاتل بنا
اللہ پکڑن تے آوے ماں باپ کو اپنی اولاد کا قاتل بنا رہے ہیں اے اللہ دی پکڑ ہے مہنگائی دا عذاب اللہ دی پکڑ ہے آپس دے جھگڑے اللہ دی پکڑ ہے اللہ نہ پکڑے اللہ نہ پکڑے حضرت یونس دی قوم کو اللہ نے پکڑنا دا ارادہ فرمایا آسمان دی رنگت تبدیل ہونے لگ گئی جڑی قوم یونس ہے حضرت یونس دی قوم جڑے وڈیرے ہیں وڈیری عمر دے بزرگ ہیں انہاں دی نظر آسمان تے گیا انہاں نے محسوس کیتا آسمان نیلا کالا ہونے لگ گئے آسمان دی رنگت تبدیل ہونے لگ گئی ہے اے بزرگ سمجھ گئے اے آسمان تے اپنی شکل بنے دا بے جڑے ویلے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم واسطے بنائی آس لگتا ہی میں عذاب بنا لے لگتا ہی میں اللہ دی پکڑا بنا لیے لگتا ہی میں اللہ خرق کرنے دا ارادہ کر چکے اللہ فرمے دے عذاب دا فیصلہ ہو چکا آسمان دی رنگت تبدیل ہو چکی ہے ساری دی ساری قوم وڈے چھوٹے مرد عورتوں جانور تے زناور بھی یہ چٹیل میدان وچ آ گئے میں اللہ دی بارگاہ تے سجدہ ریز ہو گئے تے اکھاں جو آنسو چل بہائے میں تے آکھن لگے اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے اللہ پاک کا ودعینے کہنی سجدے تو سر جانا اللہ فرمے دے ساری قوم سجدے سے پئی رہی ہے تو میرے کے معافی دے طلبگار بنے رہے معافی منگلے رہ گئے معافی منگلے رہ گئے معافی منگلے رہ گئے انہاں دا معافی منگن دا انداز میں اللہ کو اتنا پسند آیا میں اللہ نے بڑیا بنایا تیار شدہ عذاب ختم کر کے قوم یونس کو نجات عطا فرما دیتے بڑیا بنائے عذاب ٹل جاندے نے ساڑھے تو عذاب کیوں نہیں موک رہے نمازاں حاجی صاحب ساریاں پڑھ رہے ہو پھر بھی توڑے بچے توڑا ادب کیوں نہیں کر رہے پانچ پترانوں دکانہ لا کے دیتیاں ہوئیاں نے پھر بھی پوری کیوں نہیں پہ رہی ہر سال بیت اللہ دے حج عمرے کر دے سو ایئرپورٹ تے آ کے تازیاں شیواں کرا کے گھرائیں جان دے سو اللہ نے کیا اس طرح دے حج عمرہ کولو بہترے میں اپنا در ہی بند کر دے حج تو میں فرض کیتا سی تاکہ انہ دے گناہ معاف ہو جان اے بخشے بخشائے ہو کہ گھرانوں واپس جان انہوں نے حج نو حج نہیں سمجھیا نمازہ نو نمازہ نہیں سمجھیا میرے کلام نو کلام نہیں سمجھیا انہوں نے قرآن نال مذاق بنایا ہویا ہے انہوں نے نمازہ نال مذاق بنایا ہویا ہے انہوں نے میرے گھران نال مذاق بنایا ہویا ہے قرآن رو رو آہی بھرے دا تے ویندہ تے گل کوئی نہ لیندہ اللہ دے قرآن نال ظلم کرے دے پہو اللہ کی میں تبدیلی پیدا کرے حکمرانہ دے تبدیل ہونے نال ماحول تبدیل نہیں ہونا تو مکان تبدیل کرنے نال ماحول تبدیل نہیں ہونا نقل مکانی کرنے نال ماحول تبدیل نہیں ہونا اللہ فرمے دے جے امن دی زندگی چاہتے ہو آؤ میں اللہ دی دربار سارے بڑے چھوٹے مغفرت دے طلبگار بنو میرے کے معافی منگل دا مزاج چا بنو جڑا معافی منگے میں اللہ عذاب دور فرما دیتا کیڑی شے منگنی چاہی دی دکانہ نہیں منگنیاں چاہی دیاں مولی صاحب دعا کرے آجے میں جمعہ پڑھا رہا سا تو ایک بندہ جمعہ میں ویکھیا بھی یہ بندہ ہے ویکھیا لگدا لیکن آج تک جمعہ نہیں آیا شاءاللہ خیر ہوئے آج بڑا خوش ہویا میں بھی اللہ انہوں لے آئے جمعہ تو بعد میں ملے میں انہوں کہا یار مبارک ہوئے ماشاءاللہ جمعہ تو کہندہ جی وہ کل نہ پرچی پونی ہے تو میں کہا جمعہ بھی پڑھی ہے تو مولی صاحب نو کبھی دعا کرے اللہ پرچی ساڑھی دے دے مطلب پرست زمانہ مطلب پرست دنیا تُسی چاندے ہو اللہ سکھی زندگی دے میں تو اللہ توڑے کرتوت تے رازاں اور توڑے دل دے ارادیاں کولو نہیں جان دا
ساڈا ظاہر ہو رہے باطن ہو رہے ساڈی نماز اللہ دے گھر وچ ہور انداز دی ہوندی ہے جی اپنے گھر وچ پڑھیے ہور انداز دی ہوندی ہے یہ اللہ دا شکر پڑھو کہ اللہ کریم ساڈی ایکٹنگ دے بعد بھی ساڈے بھرم نو اللہ نے بنایا ہویا ہے ورنہ ساڈے دلاں نو اللہ ویکھے تے اسی اس حال وچ نہیں کہ اللہ ساڈے تے کرم کرے نماز اساں پڑھ دیں عادت سمجھ کے عبادت سمجھ کے نہیں ابا جی پڑھ دے ہوندے سن دادا جی پڑھ دے ہوندے سن تاں پڑھ دے ہیں بس عادت اتنی ہے نا نماز دا وقت ہوندے بس نماز ہی پڑھ عادت عبادت نہیں جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ اپنے آپ کو جہنم دی بات کو نہیں بچا سکدا معافی نہیں مانگ سکدا استغفار نہیں کر سکدا یہ اپنے آپ نال ہی مخلص کوئی نہیں یہ میرے تیرے نال کیا مخلص ہو سی کیڑی شے منگنی چاہیے اونچا جواب دو کدی وقت کڈیے وے اللہ دی بارگاہ جو معافی منگی جے تہجد دی نماز جان دے ہو کوئی جان دے ہو علماء موجود نے میری جماعت دے سرمایہ موجود نے اللہ دی قسم کھا کے کہنا رب نے تہجد علی نماز رات دے اندھیرے رکھی ہی انہاں لوگاں واسطے جڑے معافی دے طلبگار ہون جیڑا معافی نہیں مانگ سکدا جیڑے بندے دا معافی منگن دا مزاج نہیں انہوں زندگی اس کدی تہجد نصیب نہیں ہوندی لکھ لو میری گل تہجد دا اہتمام وہی کرے گا جنہوں بخشش چاہی دیئے قرآن کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمینے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اے جڑے اہل ایمان صاحب تقوی لوگن رات دی تاریکی رات دے آخری پہرے سحری دے وقت جان دے پیونن دے انہاں دے جاگن دی وجہ کیا ہے انہاں دے ٹھنڈے پانی وضو کرن دی وجہ کیا ہے انہاں دے آرام قربان کرن دی وجہ کیا ہے اپنے گرم بسترے چھوڑن دی وجہ کیا ہے اللہ فرمائے دے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اے اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں دی معافی مانگ رہے ہونے اللہ فرمائے دے جڑا معافی مانگے میں اللہ کریم عذاب نہیں دینا ہونا جڑا بندہ معافی مانگے میں اللہ عذاب نہیں دینا یاد کرو واقعہ جڑے ویلے ابو جہل بیت اللہ دے دروازے دے کھڑا ہے تے آکھن لگا اللہ کریم جے تیرا پیغمبر سچ ہے اے تیرا پیغمبر حق ہے ولی نے کر پتھراں دی بارش برسا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب علیم اے اللہ اے پیغمبر اگر سچا ہے ان شرطی ہے اگر سچا ہے ول پتھران دی بارش برسا دردناک عذاب دے آپاں کوئی نہیں مننا حالانکہ حق بندہ سی انج کہندا اگر سچے نے مینو غلام بنا دے کی خیال ہے انج حق بندہ سی نا یہ الٹا کہہ رہے ہیں تائیں ابو جہل کہا جاندہ ہے انہوں تائیں اے اگر سچا ہے دے پتھران دی بارش اے اگر سچا ہے ہن گل عجیب جی بن گئی ہے اگر پتھران دی بارش آ جائے یہ مطلب ہے سچا ہے اگر پتھران دی بارش نہ آئے یہ مطلب ہے یہ سچا بولو ان شرطی ہے نا یہ سچا نہ ہویا نا ابو جہل بیت اللہ دے دروازے سے کھڑ کے آپ منگدہ کھڑے دے پتھران دی بارش اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل وائن میرے محبوب پیغمبر کو فرما میرا قرآن سنا کہ اے ابو جہل منگدہ بھی راوے میں اللہ نے عذاب نہیں دینا کچھ آگو اے منگدہ بھی راوے تاوی میں اللہ نے عذاب نہیں دینا یا اللہ کیوں عذاب نہیں دینا ہے تیرا دشمن تا تیرے نبی دا بھی دشمن ہے آپ منگدہ پہ وال کیوں نہیں عذاب دینا اللہ نے فرمایا دو وجوہات
وجہ ہے جہنی وجہ تمہیں اللہ عذاب نہیں دیتا پہلی وجہ کیا ہے کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ فرمے دے پہلی وجہ ہے اور ذرا سارے سنیا جے غور نال سنیا جے یہ جملے سنن دے بعد اپنی محبت دا بھی اظہار کرے جے اللہ دی پاکیزگی بھی بیان کرے جے اے میرے مجتبی میرے مصطفیٰ پہلی وجہ ہے میں اللہ نے تواڈا پاک وجود رحمت دا مجسمہ بنائے جتھا تواڈا رحمت اللہ وجود چلتا پھردا بڑا ہے اتھا میں اللہ پتھراں دیاں بارشاں برساؤں میں اللہ تعالیٰ دی ذات نوں گوارا نہیں تواڈا ٹرنا بھی رحمت تواڈا بہنا بھی رحمت تواڈا سمنا بھی رحمت تواڈا جاگن بھی رحمت تواڈا سفر بھی رحمت تواڈا حضر بھی رحمت تواڈا صبر بھی رحمت تواڈا شکر بھی رحمت تواڈا بچپنا بھی رحمت تواڈا لڑکپن بھی رحمت تواڈی جوانی بھی رحمت تواڈا بڑھیپا بھی رحمت تواڈا دیکھن بھی رحمت تواڈا سنن بھی رحمت تواڈا بولن بھی رحمت تواڈے ہتھاں دی حرکت بھی رحمت تواڈے پیراں دی چال تے چلن بھی رحمت تواڈے دل دی دھڑکن بھی رحمت تساں مجسمہ رحمت ہو جتھاں تواڈا پاک وجود ہوئے اتھاں میں اللہ عذاب نہیں دینا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جتھاں تواڈا وجود موجود ہوئے اتھاں عذاب یہ مطلب ہے سونے مصطفیٰ ہر جگہ تے حاضر ناظر نہیں ہے کی خیال ہے جے ہوندے تے اج عذاب اتھے ہوندا ہے جتے میرا مصطفیٰ موجود بولو یار بولو اچھا اللہ پہلی وجہ ہے دوسری وجہ کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا دوسری وجہ ہے دس دیاں دوسری وجہ اے میرے پیغمبر جیڑے مکے دے شہر واسطے پتھراں دی بارش دی دعا کریں دا پہ ابو جہل مکے دے شہر دے گلیاں وچ تواڈے یار تواڈے اصحاب چولے کرتے تے ٹاکیاں لاون والے جڑے غریب جے اکھاں تو نبی نے اے جڑے ویلے مکے دے گلیاں وچ چلدے ودے ہون انہاں دی عادت ہونی اے وہم مستغفرون معافی منگ دے پیونن تے جڑا معافی منگے جتھا معافی منگی جے اتھاں عذاب میں منگن آجے کوئی نہیں رہنا میں اللہ عذاب دور کر رہنا ایمت سے ملیتا باتیں کیڑی شے منگنی چاہیے اونچا اونچا جواب دے کیڑی شے منگنی چاہیے بابا جی آدم علیہ السلام تے سیدہ اماں حوا جڑے ویلے جنت دے باہر آئے زمین تے آئے روندے رہ گئے یا اللہ دوبارہ جنت داخل کر دے اللہ نے فرمایا ایک کوئی رستہ ہے جے دوبارہ جنت ونجنے تا کیا کرنا پوسی بولو بولو کیا کرنا پوسی اللہ میں کو تا معافی منگن دا والی نہیں ہوندا اللہ نے فرمایا میں سکھا دینا علماء موجود نے اس روح زمین تے اللہ نے اپنے بندے نو سب تو پہلی جڑی چیز سکھائی ہے نا وہ معافی منگن دا طریقہ ہے فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات حضرت آدم نو اللہ نے کلمے سکھائے ایک کلمے آق معافی مانگتے میں اللہ دوبارہ جنت بحال کرے سا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کیڑی شے منگنی چاہیے کیڑی شے منگنی چاہیے قرآن سننا چاہتے ہو قرآن سننا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کرو جڑے سننا چاہتے ہو استغفروا ربکم انہ کان غفارا کہہ دے ہو
میں اتنے ایک گل سمجھانی ہے، اتنے پورا مفہوم نہیں سمجھا سکتا، وقت نہیں۔ اے میرے بندے تساں میرے کولو معافی دے طلبگار بنو، یقیناً اللہ بخشن والا ہے کہ نہیں؟ رسی ہوئی سکی اماں اتنا جلدی راضی نہیں ہوئی جتنا ناراض ہویا رب جلدی راضی ہوئے انہو کان غفارا۔ ساری زندگی شراب بائنچ گزر گئی ہے، ساری زندگی جوئے گزر گئی ہے، اللہ دے در دے بوہے دے کریں نیڑے بھی کہنا آیا 80 سال دی عمر ہو گئی ہے اور گھوڑے گھٹنے جواب دے گئے، لکڑ دے آسرے تے آ گئے، پتر بھی سارے دروازے بند کر گئے، اور نیندر بھی نہیں پیاندی دے آرام بھی نہیں پیاندہ، اور کیا کیتے سی سوچے سی متا اللہ دا در کھلا ہوئے، اللہ دا بوا کھلا ہوئے، راتی تاریکی ہے تے نوترائے دا وقت ہے، اے گئے تدے دے مسجد دا بوا کھلا ہوئے، اے جڑے لے اللہ دے گھر جو داخل ہونے لگے، جتنا دا پیدا ہویا پہلی باری اللہ دے گھر جو داخل ہونا ہے، فرشتے آدن اللہ پاکا اے تا گناہگار ہے، اے تا ساری زندگی شرک دی دل دلچ گزرے نہ رہ گئے، ساری زندگی شراباں پینا رہ گئے، ساری زندگی تیری بغاوت کرے نہ رہ گئے، ہون کی میں تیرے درد آ گئے، اللہ نے فرمایا آمن لے اے گناہ چاہ کے اندر پہ میں اللہ انہیں سارے گناہ معاف کر دے سا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا أُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ معافی منگو میں اللہ بخشن آ رہا ہوں، پہلا فائدہ میں اللہ بخش دے ساں، دوجا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ علماء کرام کو میں اپنا سبق سناوان چاہنا ہی تھی، یہ گزارش کرنا چاہنا، توجہ بارشاں دے ساں، کیا دے ساں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال بے بہا پیدا کر دے ساں۔ چوتھا فائدہ وَبَنِينَ، میں اللہ پتر دے دیاں گا، بیٹے دے دیاں گا، تے اگلا انعام وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں اللہ باغات بھی دے ساں، نیرہ بھی دے ساں۔ اگو اللہ نے کیا فرمایا مَالَكُمْ لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ خدا رائے میرے جملے ضائع نہ کرے آجے، اللہ نے فرمایا تو آکو کیا ہو گئے، تسا اللہ دے وقار دی امید کیوں نہیں وے رکھ دے، اللہ دی عزت دا خیال کیوں نہیں وے رکھ دے؟ علماء موجودن، پچھلی جڑی بات ذکر ہے استغفروا ربکم، معافی منگو، اے فائدہ اے فائدہ اے فائدہ اے فائدہ، اگو حق بندہ اللہ آکھیا تو اگو کیا تھی گئے مالکم لا تستغفرون اللہ، تو اگو کیا تھی گئے تسا اللہ کے معافی نہیں منگلے، لیکن اللہ نے اتنی نہیں آکھیا، لیکن سیاق و سباب دا تقاضا اتنا اللہ ہی نے آکھیا، تو اگو کیا تھی گئے تسا معافی نہیں منگلے، اتنا اللہ نے فرمائے لا ترجون للہ وقارا، تو انہوں کی ہو گیا تسا اللہ دے وقار دا خیال نہیں کر رہے، یہ دا معنی ہے پیچھے گل ہے استغفار کریا کرو، اگے گل ہے تو انہوں کی ہو گیا اللہ دے وقار دا خیال نہیں کر دے، یہ دا مطلب ہے اللہ دا وقار کی ہے، اللہ دی عزت کی ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ ہاتھ چوک کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے، سمجھ لو انہیں اللہ دے وقار دا حق ادا کر دیتا ہے۔ جیڑا معافی نہ منگے وہ اللہ دے وقار نو کی جانے، کہندے نے جی پتر اوہی اپنے ابے دی عزت کرے گا جیڑا کی منگ لے گا،
بولو بڑا لائق بچہ ہے جی، انہیں ابے دی عزت دا حق ادا کرتی تا تو کی مانگ لئی؟ بولو یہ مطلب ہے سب تو وڈی کسی نو عزت دینی ہوئے تو ادھر کو کی منگنی چاہیے دیئے؟ بولو اللہ دا وقار ہے وے کہ اللہ دے کے آ کے جھوک جاؤ تے معافیاں منگ لو، اللہ مسئلے حل کر دے گا۔ نبی پاک فرماندے نے میں معصومن الخطا ہو کے واللہ انی لا استغفر اللہ 70 مرتن فی کل یوم و لیلہ وفی روایت 100 مرہ۔ آپ فرمانے نے میں دن اور رات اندر 100 مرتبہ اللہ دی بارگاہ چ بخشش دا سوال کرنا۔ اور آپ جدوں فرد نماز مکمل کر کے بندے سن سلام پھیر کے اچھی آواز کی فرماندے سن؟ ایک واری با آواز بلند کی فرماندے سن؟ تے اگے 3 واری کی فرماندے سن؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کر لو گے اللہ معاشرہ سونا بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔